اب جناب کریٹیکل ایک آیت آ رہی ہے، اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم کنکلوڈ بھی کر دیں گے آج کی گفتگو کو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات کے حقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی کما سکیں. یہ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. آپ کے تو دماغ میں آ رہا ہوگا کہ وہ کہیں جہاد کرنے گئے تھے تو کافروں نے قید کر لیا. نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے. ساتھ جو لفظ ہے وہ اس پہ غور کریں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنا رزق کما سکیں، اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. اس سے مراد اسپیسیفکلی اصحاب صفہ تھے جو اللہ کی راہ میں مسجد نبوی میں روک لیے گئے تھے. وہ پورا دن حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے. 155 اصحاب تھے وہ، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو درداء بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہما. تو اب وہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، ہم لوگ تو وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میرے جو باقی ساتھی ہیں ان کو تو دن کے وقت محنت اور مزدوری سے فرصت نہیں ملتی، اور میں پورا دن حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں تو میں حضور سے وہ باتیں یاد رکھ لیتا ہوں. تو یہ جینون چیز ہے کہ جو بندہ ٹیچر کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے گا اس کا جو نالج کا لیول ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے زیادہ تمہارے صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے. تو یہی آیت ہے جس کی پلی لے کے آپ کے مدرسے اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جدادیں منانا اور عیاشی کی زندگی گزارنا یہ حرام ہے. اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. اس کے اندر صدقات ایسے لوگوں کو دینے ہیں. تو جب ایک غریب آدمی جو کماتا نہیں ہے اس کو صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے تو کیا اسے ایک محل بنا کے دیا جاتا ہے؟ اپنی عقل بھی استعمال کریں. اس کے صرف گھر کا راشن ڈلوایا جاتا ہے. اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار اگر باقی لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے تو وہ کیوں نہ گزارے؟ اس لیے کہ سر اس نے آخرت اڈاپٹ کی ہے. دوئیں جہانیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتا. اس نے خود اڈاپٹ کیا ہے کہ میں نے دنیا میں سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزارنی ہے، میں اللہ سے آخرت میں جنت لوں گا. پھر ظاہر ہے سر یہاں پہ جو کروڑ پتی بندہ ہے نا اس کو اس کے سٹیٹس کا عشر عشیر بھی نہیں ملے گا جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے. تو بڑا سمجھدار ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں امیر آدمی سے پیسے بھی ہتھیاؤں، لگژریس لائف بھی گزاروں اور آخرت میں میری زندگی سے بہتر بھی ہو جائے، تو یہ دھوکہ آپ پبلک کو تو دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے. سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اللہ کو اس طرح کا دھوکہ دے دے. سبسسٹنس لیول کے اوپر صحیح بخاری میں آتا ہے خلفائے راشدین کا بھی جو وظیفہ تھا نا ایک عام مہاجر جتنا تھا. یہاں پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جی خلفائے راشدین کی بھی تنخواہ جو ہے وہ بیت المال سے جاتی تھی. نبی علیہ السلام بھی اپنے گھر کا سارا خرچہ جو ہے بیت المال سے کرتے تھے. اور انجینئر صاحب کہتے ہیں جی میں جی اپنی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. تو یہ تو مطلب کیا حرام کا فتویٰ خلفائے راشدین پہ لگا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ دین بیچ کر اپنے لیے کسی پہ فتویٰ نہیں. اور دوسرا اگر کوئی شخص دین سے کھا بھی رہا ہے نا اس کو میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے کہ یہ جائز ہے لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر. ہمارے اس پلیٹ فارم سے میں نے پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے میں ہیں، اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ فائنینشلی سپورٹ کریں. بائی نیم میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ڈاکٹر اسرار کا، ان سب لوگوں کے نام لیے تھے. یہ حقدار ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب تو آپ فوت ہو چکے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جب زندگی وقف کی ہے تو پھر ان کا سورس آف انکم تو اسی طریقے سے تھا. ابھی بھی ان کے جو آپ آفیسز میں چلے جائیں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں سرکاری پے اسکیل کے اوپر ہیں. جس طرح گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی ہے نا کہ اتنے % بڑھی ہے تنخواہ، وہ اپنے لوگوں کی اتنے % بڑھاتے ہیں.
بالکل پیرلل میں پے سکیل چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بندہ اگر وہ نوکری چھوڑ کے ادھر آیا ہے نا تو ایٹ لیسٹ اتنی تو آپ کو دی جائے. اور جو لوگ جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس کام کر رہے ہیں نا، ان کی تنخواہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہے. وہ میرے بھائی 80s 90s میں 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہیں دیتے رہے، جب لاکھ روپے دیکھا بھی کسی نے نہیں ہوتا تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انٹلیکچوئلز لوگ ہیں، یہ اتنے ذہین ہیں کہ اگر یہ اپنی یہ ساری ذہانت دنیاوی طور پہ لگائیں تو اس سے زیادہ کما سکتے ہیں، تو اگر میں ان کو دین میں یوز کر رہا ہوں تو میں ان کو وہ دوں گا. بہرحال اسلام یہ کہتا ہے سبسسٹنس لیول پہ آپ لیں گے، جو دین کے لیے وقف ہے وہ دین سے کھا سکتا ہے. امام مسجد کی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں، دین کے لیے وقف ہونے کی. اگر وہ نماز پڑھا کے بھاگ جاتا ہے اس کے 1 روپیہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز تو اس نے خود بھی پڑھنی تھی. کہتا ہے نہیں نماز نہیں، وقت کی لے رہا ہوتا ہے. وقت کی کیوں لے رہا ہوتا ہے؟ نماز میں اتنا ہی وقت لگانا ہوتا ہے. یہ تو نہیں لادا اپنی جا کے پھر لادا پڑھتا ہے. ایک تنخواہ والی، ہاں اس طرح اگر وہ کر لے کہ تنخواہ والی لادا پڑھ لے نماز، اور پھر ایک اور اپنی بھی پڑھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ وہ ہے جو بغیر تنخواہ والی ہے، وہ میں نے وقت دیا تھا، پھر تنخواہ لے لے. ہاں جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اس کی تنخواہ لے سکتا ہے، اس کو سپورٹنگ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے، میری اس کے اوپر بھی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن ان سارے معاملات میں سبسسٹنس لیول کے اوپر ہے، جائیدادیں نہیں بنانی. اگر کوئی شخص جائیدادیں بنانے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے تو یہ ہے حرام. اب اس کانٹیکسٹ میں آپ کچھ احادیث ہیں میں یہاں پر بیان کر دوں. پہلے اس آیت کو مکمل کر لیں، اسی پہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی کمائی نہیں کر سکتے، دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غنی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے. چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں، حالات و واقعات بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بیچارہ غریب ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن میں مانگتا کسی سے نہیں تھا کہ بھئی سوال کرنے کی مانعت ہے. اندازہ کریں بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور مانگ نہیں رہے کہ سوال کرنے کی مانعت ہے، جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے. یہ ہے فرق. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی لوگوں سے مانگتا پھرے، مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، الا یہ کہ تم اسے خود پہچان لو تو پہچان لو، تم سے وہ نہیں مانگے گا، وہ مسکین ہے، وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے. تو یہ پروفیشنل بیگرز پھر کہاں رہ گئے؟ لا يسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ دیں اور مانگنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے علم میں ہے تم نے اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے پاس 40 اوقیہ، 40 درہم یا 1 اوقیہ اسے کہتے ہیں، 40 درہم اس وقت 4 دینار کے برابر تھا، سونے کے 4 سکوں کے برابر، اور چاندی کے 40 سکے، 1 درہم 1 اوقیہ کہلاتا تھا. آج کا وہ 1.5 تولے سونا بنتا ہے. جس کے پاس 1.5 تولے سونا ہے آج کی ڈیٹ میں، یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ جو لپٹ کے زبردستی مانگنے والا ہے. یہ ہے کرائٹیریا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے خواہ مخواہ، یعنی مال جوڑنے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلا عذاب اس پہ پڑے گا.
مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگے تو وہ لوگوں سے انگارے مانگ رہا ہے. اب تمہاری مرضی ہے زیادہ انگارے مانگ لو یا تھوڑے. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو شخص دین کے لیے وقف ہے نا وہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے کھا سکتا ہے. یہاں پہ مسلم شریف کی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے نا وہ دوزخ کی آگ جمع کر رہا ہے. تو یہ مال بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. 3,000 امام مسجد کی تنخواہ ہے, خطیب کی 10,000 ہے, یا آج کل چلے 25 تک پہنچ چکی ہے, اور گاڑی ہونڈا سیوک رکھی ہے اور ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. یہ مال بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ دوزخ کی آگ ہے, یہ گاڑیاں نہیں ہیں, یہ دوزخ کی گاڑی ہیں.